ایک وقت تھا جب فرانس کا بادشاہ ننگا ہی دربار میں آ جایا کرتا تھا، کیونکہ ان کو تمیز نہیں تھی۔ وزیر اور مشیر دیواروں پر ہی پیشاب کر دیا کرتے تھے۔ اسی بدبو کے خاتمے کے لیے مصنوعی خوشبوؤں پر کام کیا گیا۔ یورپ میں نہانے کو کفر سمجھا جاتا تھا، اسی لیے یورپ کے لوگوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ ڈنمارک کا دارالخلافہ کوپن ہیگن ہے، آج بھی اس کے شہر میں کئی گھروں میں نہانے کے لیے حمام نہیں ہے۔ روس کے لوگ بھی صفائی پسند نہیں ہیں۔ مشہور سیاح ابن الفضلان لکھتے ہیں کہ روس کا بادشاہ اپنے مہمانوں کے سامنے شاہی محل کی دیواروں پر پیشاب کرتا، چھوٹے اور بڑے پیشاب کے بعد استنجا نہیں کرتا۔ ایسی گندی مخلوق آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والی ملکہ ایزابیلا اپنی پوری زندگی میں صرف 2 بار نہائی۔ مسلمانوں کے تمام حماموں کو گرا دیا گیا، کیونکہ مسلمان نہاتے، اپنے لباس کو تبدیل کرتے، اپنے جسم کو صاف رکھتے، اور ایزابیلا کو یہ صفائی پسند نہیں تھی۔ اسپین کے بادشاہ فلیڈ دوم نے اپنے ملک میں نہانے پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ بادشاہ کی بیٹی دوم ایزابیلا نے قسم کھا رکھی تھی کہ شہروں کا محاصرہ ختم ہونے تک وہ اپنا داخلی لباس بھی تبدیل نہیں کرے گی۔ محاصرہ ختم ہونے میں تقریباً 3 سال لگے۔ غالباً اسی گندگی کے زیر اثر اس کی موت ہو گئی۔ یاد رہے کہ یہ عوام کے نہیں، مغرب کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے معاملات تھے، جو تاریخ کی سینے میں آج بھی محفوظ ہیں۔ جب مسلمان سیاہ کتابیں لکھ رہے تھے اور سائنسدان نظام شمسی پر تحقیق کر رہے تھے، اس وقت یورپ کے بادشاہ نہانے کو کفر قرار دے رہے تھے اور گناہ قرار دے کر لوگوں کو قتل کروا دیا کرتے تھے۔ جب لندن اور پیرس کی آبادی 30 سے 40 ہزار تھی، اس وقت اسلامی بادشاہ کی جانب سے فرانس کا بادشاہ لوئس چارم کی جانب بھیجے گئے نمائندہ لکھتا ہے کہ بادشاہ کی بدبو کسی درندے کی بدبو سے کم نہیں۔ اس کی ایک لونڈی جس کا نام مونٹیس بام تھا، بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خوشبو ڈالا کرتی تھی۔ فرینچ کے پرفیوم بہت مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پرفیوم لگائے بغیر آپ پیرس میں نہیں گھوم سکتے۔ ریڈ انڈینز جب بھی اہل یورپ سے جنگ کرتے تو اپنے ناکوں میں گلاب کے پھول ٹھونس لیا کرتے، کیونکہ اہل یورپ کی تلوار سے زیادہ ان کی بدبو تیز تھی۔ فرانسیسی مورخین دی بار کا کہنا ہے کہ ہم یورپ والے مسلمانوں کے مکروز ہیں، جنہوں نے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا، جنہوں نے ہمیں لباس تبدیل کرنا سکھایا۔ جب ہم ننگے دھڑنگے ہوا کرتے تھے تب وہ اپنے کپڑے یاقوت مرجان سے سجایا کرتے تھے۔ جب یورپی کلیسیا نہانے کو کفر قرار دے رہے تھے، اسی وقت قرطبہ شہر میں صرف نہانے کے لیے 300 حمام تھے۔ ڈنمارک سے محمد اسلم پوری لکھتے ہیں کہ میں اپنے ایک یورپی دوست کے گھر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ جو تمہارے کلین ہے یہ مسلمانوں سے آئے ہیں، اور یہ جو ہم کافی پی رہے ہیں یہ بھی مسلمانوں سے آئی ہے، اور یہ جو باورچی خانہ الگ تھلگ ہے یہ بھی عورتوں کے پردے کے پیش نظر مسلمانوں کا ہی تحفہ ہے۔ یہ باتھ روم اور شیمپو ہم مسلمانوں کا ہی تحفہ ہے۔ یہ ہسپتال اور آپریشن بھی ہمارے ابو قاسم زہروردی کے ذہن کی تخلیق ہے۔ سائنس اور دوسرے علوم بھی ہم سے ہی آپ کو ملے ہیں۔ سے ہنس کر پوچھا، پھر ہمارا کیا ہے؟ محمد اسلم پوری نے جواب دیا کہ تمہارے پاس اس وقت علم ہے جس کو حاصل کرنے کا ہمیں حکم ہوا تھا۔ ہماری پہلی وحی کا
پہلا لفظ ہی اقرا تھا، یعنی پڑھو تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عورت اور مرد پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس علم کا خزانہ ہے۔ ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ جب ہم علم حاصل کر لیں گے تو ہم بھی اس دنیا میں انشاءاللہ تعالی ترقی کر جائیں گے۔ یورپ نے اسلام کے اسی سنہری اصولوں پر عمل کر کے ہی ترقی کی ہے۔ یہ حقیقت ناقابل تردید ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا، مگر وہ علم کی موٹی کتابیں اپنے آباؤ کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ابھی تو ہمارا یہ حال ہے کہ مغرب ہم سے ہمارے سائنس، ہمارا علم، ہماری ترقی کے راز لے گیا، بدلے میں ہمیں احساس کمتری دے گیا، ہمیں فیشن کے نام پر بےہودگی دے دی، ہمیں ماڈرن بنانے کے لیے بے حیائی دے دی۔ ہم نے ان کی دی ہوئی ہر اس چیز کو ویلکم کہا جس سے ہم بری طرح تباہ ہو سکتے تھے۔ انہوں نے ہمیں آزادی کے ساتھ غلط تعبیریں دے دی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ چاند کا سفر کر رہے تھے اور ہم تفرقہ پرستی پر بحث کر رہے تھے۔ وہ مریخ کا سفر کر رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت 1300 سال پہلے صحابہ کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے پر بحث کر رہے تھے۔ انہوں نے سمندر میں پیٹرول کے ذخائر ڈھونڈنا شروع کر دیے اور ہم نے پیٹرول سے جلاؤ، گھیراؤ، آگ لگاؤ کی تحریکیں چلانا شروع کر دیں۔ انہوں نے ادب سے ایسے شاہکار تخلیق کرنے شروع کر دیے جو افکار بدل دیں، تو ہم نے لب و رخسار، چائے کی پیالی، کالج کی لڑکی جیسے موضوعوں تک ہی اپنے ادب کو محدود کر لیا۔ انہوں نے قرآن کو تحقیق کا حصہ بنا لیا اور ہم نے قیمتی اور اچھے غلاف بنانا شروع کر دیا اور طاق سجاوٹ کے مقابلے شروع کر دیے۔ انہوں نے عمر فاروق کی سادگی اپنا لی، ہم نے قارون کی عیاشی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ جب وہ اپنے بچوں کو زندگی کے حقیقت اور تاروں پر کمندے ڈالنا سکھا رہے تھے، ہم اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں رٹے لگا کر فرسٹ، تھرڈ پوزیشن لینے کے گر بتا رہے تھے۔ اہل دانشمند سمجھتے ہیں کہ آئندہ جنگیں میدان میں نہیں، کلاس رومز میں لڑی، اور ہم اپنی نئی پیڑھی کو مادیت پرست کی بھٹی میں جھونک کر پیسے کو ترقی اور کامیابی کا استعارہ قرار دے رہے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو جینا سکھا رہے تھے اور ہم اپنے بچوں کو جیتنا۔ جب وہ شیکسپیئر کے کلام کو الہامی اور روحانی قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے، ٹھیک اسی وقت ہم اقبال کو مشکل اور افسردہ قرار دے کر اپنے نصابوں سے فارغ اور پھر کمال ہوشیاری سے اسے دیس نکالا بتا رہے ہیں۔ حالانکہ اقبال مشکل نہیں، دراصل ہم ہی تاناسان ہو گئے ہیں۔ اقبال نے بھی ٹھیک ہی کہا تھا کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہیں جوانوں کی تاناسانی۔ اور مجھے آبا سے کو نسبت ہو سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو سیلاب میراث سے پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈز میں، اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ہماری اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا ویوز ہے۔ اللہ حافظ۔